السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 63 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا۔ بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیوز کے کھلتے ہی جیحان کو بیوی قدا کے سفید محل میں موجود عبدالرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھتے دیکھا تو اسے لگا تھا کہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑتے گئے۔ پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہن مقابل کی چال پہ مات کھانے سے چڑھتا ہے۔ اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جیحان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ آنر جیحان ہی عبدالرحمن پاشا تھا، عائشہ اور بہارے کا عبدالرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی، اور وہ جس کو اس نے جیحان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا۔ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبدالرحمن ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبدالرحمن ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، اس کا اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا، جو عرصے پہلے ادلار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا، تبھی تو اس کی تصویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جیحان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی۔ عبدالرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، مگر کوئی سنے تو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں، میں انہیں بھیج دیں؟ اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جیحان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں ڈالی۔ باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پہ استحاضیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم MD؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ رات بھر سے
رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جیہان اس کے بارے میں؟ اف۔ کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں۔ وہ تپا دینے والے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ کمپنی لو پڑا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس کے باہر ہوں گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب بھیچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں۔ آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ میں یہی بتانے آیا تھا ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں۔ اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہو بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا، ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لب بھیج گئے اور آبرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت بھی کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے۔ ویسے بھی اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں، بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے۔ سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے گرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جیہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جیہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جیہان، وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں، وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔
نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جیہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مس کالز اور میسج آئے پڑے تھے۔ اس نے میسج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔ وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیں۔ ضروری تھا کہ تایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا۔ وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی۔ جیہان وہیں ہوگا۔ ہیلو۔ وہ اداس اور مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، مگر تم؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ اب عبد الرحمن، وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ صبح آیا تھا مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مگر وہ جیسے ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پر رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا۔ جیہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جیہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ ہاں، کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی۔ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جیہان اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کا راستہ دیکھا۔ وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی۔ جیہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے پاس تھے، یا… بات سنو میری۔ ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے،
جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولتا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو۔ میں جا رہی ہوں گھر، اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو تم کو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایت دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلا یٹ بھری سیاہی سے بھرا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا۔ اس کی ہر بات پہلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کی پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی، اور وہ تیز رفتار سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کرہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹ اتنے قریب تھی کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پر رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ کے بالائی منزل کے اس پرتعیش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈز چیک کر رہا تھا۔ قریب پڑا ایشٹرے سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھیں۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، اور ان کی واپسی بھی جلدی ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹ حیا سلیمان اور ختیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میلز باکس میں لگے کلون کے باعث اسے خبر ملتی رہتی تھی۔ اس نے آج کی میلز چیک کی۔ تازہ ترین میلز اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈروم
الاٹمنٹ کے لیے حیا نے فل کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہو، سخت جھگڑالو ہو، پاگل لڑکی، کیا کیا لکھ کر سبانچی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈروم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پہ پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ ہیلو عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک؟ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگائیں۔ تقریباً وہ جیسے خود بھی گننے لگے تھے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دے تاکہ اگر کبھی مشکل میں اس سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبدالرحمن کو بتائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سخت قسم کا ایشوز ہیں۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبدالرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ سب نہیں جان سکتی تھی کہ عبدالرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی کیسے سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا اور عبدالرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولادیں تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے لگایا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم اسے طیب ہی کہتے ہیں۔ بیوک ادا میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادلار پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوک ادا رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں
بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ عدلان میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوق ادا چلی آئے، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی، وہ اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترکی ڈرگ اور عام اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگس ترکی کے راستے سے ہی آتی تھی۔ البتہ ادلار کا مافیا برطانوی یا سسلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجے بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سسلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور غائب ہو جاتیں۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتیں اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ پولیس کا ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈز فراڈز، اسمگلنگ وغیرہ میں ملبوس ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹ ان فیملیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شاپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا کھول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ کھول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا، بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کی بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا، اور وہاں ایک شریف آدمی کی طرح کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ اگر اس کے مصنوعی کھول میں دراریں پڑنے لگی تھی
तब ही उसने खुद को पाशा बे कहलवाना शुरू कर दिया था। तुर्की में अमूमन पहले नाम के साथ पुकारा जाता था, जबकि अदलार में आखिरी नाम के साथ मिस्टर कहलवाना खुद पसंदीदी और तकब्बुर की अलामत समझा जाता था। मगर तैयब हबीब कभी नहीं जान सका कि इंसान का कद अपने नाम या लक़्ब की वजह से नहीं, बल्कि उसके अखलाक और कारकर्दगी की वजह से बड़ा होता है। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में एक अरसा बतौर फैमिली मेंबर काम किया, मगर फिर ज़्यादा पैसे के लिए जिहान की एजेंसी से डीलिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द वो उनके मोहरे के तौर पर काम करने लगा और फिर उसने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने एक साथी एजेंट को अपने सौतेले भाई की हैसियत से मुतारुफ करवाया, अब्दुल रहमान पाशा, जो वाकई उसके सौतेले भाई का नाम था। जिहान सिकंदर ने ये नाम इस्तेमाल करके बहुत जल्द तैयब हबीब की फैमिली में अपना मकाम बना लिया। फैमिली से मुराद खानदान नहीं, उसका माफिया गिरोह था, और चूँकि ये अतानवी फैमिली नहीं था और उसमें मैनमेड और कैपो नहीं होते थे, सो उस रूसी माफिया में अपनी जगह बनाना मुश्किल साबित नहीं हुआ। पैसा इस दुनिया के मसाइल हल करने का रेडीमेड हल होता है। ज़िंदगी और खुशी के अलावा उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तैयब हबीब और अब्दुल रहमान पाशा एक डील के तहत भाइयों की तरह काम करने लगे थे। तैयब उसे अपनी माँ से मिलवाने भी ले गया था, और वो अच्छी तरह जानता था कि एक सादा लूह औरत को अपने नर्म रवैये और मोहब्बत भरे अंदाज से कैसे मोम करना है। अमतुल्लाह उसके बारे में बस इतना जानती थी कि वो उनके बेटे का दोस्त है और उसने उनके बेटे की जान बचाई है, जिसके बायस वो उसकी एहसानमंद थी। चूँकि बेबी कदा में नहीं रहती थी, इसलिए तैयब हबीब को ये सब बताने में आर महसूस नहीं हुई थी। वो सबसे झूठ बोल सकता था, मगर आने से झूठ नहीं बोल सकता था। हबीब पाशा के इंतकाल पे उनके दोनों बेटे इंडिया से यहाँ आए थे। भले दरमियान में कितने बरस गुजर जाएं, आने को उनकी मुश्किलें और रंग अच्छी तरह याद था। वो जानती थी कि वो अब्दुल रहमान उनके शौहर का बेटा नहीं है, मगर जब उनका अपना बेटा बजादे था कि अपने दोस्त को अपने भाई के तौर पर मुतारुफ करवाने में उसका फ़ायदा है, तो वो भी उसकी ये बात निभाने के लिए राज़ी हो गई। वैसे भी अब्दुल रहमान ऐसा बेटा था जैसा वो तैयब हबीब को बनाना चाहती थी। उसके अक़दार, तहज़्ज़ुब, तहज़ीब, अखलाक, फ़र्ज़ हर शे आने के लिए फ़ख्र का बाइस थे। काफ़ी अरसा उन दोनों ने बेवी कदा में काम किया। अलबत्ता तैयब हबीब ये नहीं जान सका था कि अब्दुल रहमान पाशा ट्रिपल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अदलार में अपना नाम बनाने के लिए उसे तुर्क खुफिया एजेंसी की मदद चाहिए थी, ताकि गिरफ्तारी की तलवार सर पे लटकना बंद हो जाए। बदले में वो माफिया की मालूमात तुर्कों को देता था, और अगर उसे तुर्कों की कोई खबर मिलती तो माफिया तक पहुंचा देता था। यूँ वो एक खालिस ट्रेल एजेंट था, जो सिर्फ अपनी एजेंसी के साथ वफादार था। ताश के पत्तों का घर उसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था, और उसे मालूम था कि जिस दिन ये पत्ते ज़रा सी फूंक से उड़ते, उस रोज़ वो अपनी जान बचाने के लिए तुर्कों और माफिया दोनों से भाग रहा होता। मगर फिर ख़तरात के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। उसने नामहसूस अंदाज में तैयब हबीब के होटल ग्रैंड में अमले दखल शुरू कर दिया था। वो तैयब हबीब से बरअक्स शख्सियत का मालिक था।
ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، وہ قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتی، اور گلاسز ہر شے طور سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہرت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کا کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بار جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبدالرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبدالرحمن کے تجربے و سرمایے کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نحالے میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری سیغہ راز میں تھی، سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی تو قابو میں ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا، اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ورکر کی زندگی کے سیاہ ورق چھانے، تاکہ جب بھی وہ ڈیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت گیرے مالک تھا، اور اس نے ادلار میں بھی اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ وہ 2 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اعلیٰ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی انتقال کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تو امت اعلیٰ ان کو ساتھ لے آئی۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لانچ میں بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہارے گل پانی پی کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکریہ ادا کرتا تھا اور پھر گردن
جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ سر مارا۔ مگر عائشہ گل، وہ تو گردن اس لیے اونچی کرتا تھا تاکہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ افسوس ہوا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کنور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئندہ بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کے ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہیں۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے اسے دلچسپی سے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، اور تم؟ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہار گل ہوں، اناتولیہ کی بہار گل۔ تمہارا مطلب؟ گل بہار؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ ترکی میں کبھی بھی گل اور بہار کو بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں۔ یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا یہ نام کیوں ہے؟ کیوں؟